خواہش کا انجام۔ یونان پر ایک بادشاہ حکومت کرتا تھا۔ بادشاہ کو دولت سے بہت پیار تھا۔ سونے کا تو وہ دیوانہ تھا۔ اسے دن رات ایک ہی فکر تھی کہ زیادہ سے زیادہ سونا جمع کیا جائے۔ جب وہ صبح سویرے سورج کی کرنوں کو دیکھتا تو اس کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی کہ کاش یہ سنہری کرنیں جس چیز پر پڑے اسے سونے کا بنا دے۔ سونے کی اینٹوں، برتنوں اور زیورات سے بھرا بادشاہ کا خزانہ محل کے ایک تہ خانے میں تھا۔ بادشاہ کو جب فرصت ملتی وہ تہ خانے میں چلا جاتا، سونے کی اینٹوں کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا، سونے کے برتنوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھتا۔ ایک دن بادشاہ تہ خانے میں سونے کی چیزوں کو دیکھ رہا تھا کہ اچانک کمرے میں روشنی پھیل گئی۔ بادشاہ چونک گیا۔ کمرہ ہر طرف سے بند تھا تو روشنی کہاں سے آ گئی؟ ابھی وہ یہ بات سوچ رہا تھا کہ روشنی کے درمیان میں ایک شخص نظر آیا۔ بادشاہ سمجھ گیا کہ بند کمرے میں آنے والا شخص کوئی عام شخص نہیں ہو سکتا، ضرور یہ کوئی خاص آدمی ہوگا۔ بادشاہ کے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس شخص نے کہا، بہت سارا سونا جمع کر رکھا ہے آپ نے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو بہت تھوڑا ہے، میری خواہش ہے کہ اس طرح کے کئی خزانے ہوں۔ اجنبی حیران ہو کر بولا، اتنی دولت سے بھی تمہارا دل نہیں بھرا؟ بادشاہ نے کہا، دولت سے بھی بھلا کسی کا دل بھرتا ہے؟ یہ تو جتنی بھی مل جائے کم ہے۔ اجنبی نے کہا، تم کیا چاہتے ہو؟ بادشاہ نے جواب دیا، میں چاہتا ہوں کہ میں جس چیز کو ہاتھ لگاؤں وہ سونے کی بن جائے۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، کل صبح سورج کی پہلی کرن کے ساتھ ہی تم جس چیز کو ہاتھ لگاؤ گے وہ سونے کی بن جائے گی۔ اس کے ساتھ ہی اجنبی نے بادشاہ سے کہا، 1 منٹ کے لیے آنکھیں بند کرو۔ بادشاہ نے آنکھیں بند کر لی اور جب دوبارہ کھولی تو وہ کمرے میں اکیلا تھا۔ اجنبی جا چکا تھا۔ دوسرے دن بادشاہ کی آنکھ صبح سویرے ہی کھل گئی۔ وہ بہت خوش تھا اور جو ہی سورج طلوع ہوا، سورج کی سنہری کرنیں اندر آئی، بادشاہ حیران رہ گیا۔ بادشاہ جس چیز کو ہاتھ لگاتا وہ سونے کی بن جاتی۔ بستر کی چادر سونے کی بن گئی۔ اس نے میز پر اینک اٹھا کر آنکھوں پر لگائی، لیکن اسے کچھ نظر نہیں آیا کیونکہ اینک ساری کی ساری سونے کی بن گئی تھی۔ وہ بہت خوش ہوا اور خوشی کے مارے باغ میں چلا گیا۔ وہاں ہر پیڑ، ہر پودے اور ہر پھول کو ہاتھ لگاتا اور انہیں سونے کی بنا دیتا۔ غرض کہ ہر چیز کو اس سے سونے کا بنا دیا۔ پھر ناشتے کا وقت ہو گیا۔ میز پر طرح طرح کے لذیذ کھانے موجود تھے۔ بادشاہ بھی بیٹھا تھا کہ اتنے میں ننھی شہزادی ہاتھ میں سنہرے رنگ کا گلاب کا پھول لے آئی اور اس نے روتے ہوئے کہا، ابا جان، میں باغ میں پھول توڑنے گئی تھی لیکن وہ سب پتھر کی طرح سخت ہو گئے ہیں۔ پیاری بیٹی، بادشاہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ اب تو یہ سونے کے بن گئے ہیں اور پہلے سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی ہو گئے ہیں۔ تم اطمینان سے ناشتہ کرو۔ یہ کہہ کر بادشاہ نے چائے دانی اٹھا کر پیالی میں چائے ڈالنے کی کوشش کی، لیکن چائے دانی سونے کی بن گئی۔ پیالی سونے کی اور پیالی میں چائے پگھلا ہوا سونا تھا۔ سونا کون پی سکتا تھا؟ اس نے روٹی، مکھن، انڈے اور مچھلی کھانے کی کوشش کی، لیکن اس کے ہاتھ لگتے ہی ہر چیز سونا بن جاتی۔ بادشاہ پریشان ہوا اور کہنے لگا، میں کھاؤں پیوں کیسے؟ کیسے کھائے پیے بغیر زندہ رہوں گا؟ بادشاہ پریشان ہو گیا۔ شہزادی تھوڑے فاصلے پر ہنسی خوشی کھانے میں مصروف تھی۔
اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو اسے اندازہ ہوا کہ اس کا باپ کچھ پریشان سا ہے۔ وہ اس کے پاس آ کر بولی، بابا جان خیریت تو ہے؟ آپ پریشان نظر آ رہے ہیں۔ بادشاہ نے پیار سے اس کی پیشانی کو چوما۔ بادشاہ کو بالکل یاد نہ رہا کہ اس کے چھونے سے ہر چیز سونے کی بن جاتی ہے۔ شہزادی بھی سونے کی بن چکی تھی۔ اس کے کالے بال سنہری ہو گئے تھے، جسم پتھر کی طرح سخت ہو گیا تھا، اور یہ دیکھ کر بادشاہ زاروں کی طرح رونے لگا اور کہا، اے اللہ، یہ میں نے کیا کیا؟ کاش میری شہزادی دوبارہ زندہ ہو جائے۔ اچانک کل والا اجنبی نمودار ہوا اور مسکرا کر کہنے لگا، کہو کیا حال ہے؟ اب تو خوش ہونا، بہت سونا جمع ہو گیا تمہارے پاس۔ بادشاہ کہنے لگا، میری بچی، میری شہزادی مجھ سے جدا ہو گئی ہے، میں کچھ کھا پی نہیں سکتا، اسے سونے کا میں کیا کروں؟ اجنبی نے کہا کہ اس کا مطلب ہے تمہیں حقیقت کا پتہ چل گیا۔ بتاؤ سونا اچھا ہے یا پانی کا ایک گھونٹ؟ بادشاہ نے جواب دیا، پانی کا ایک گھونٹ۔ اجنبی نے کہا، سونا اچھا ہے یا روٹی؟ بادشاہ نے کہا، روٹی۔ پھر اجنبی نے پوچھا، سونا اچھا ہے یا بیٹی؟ بادشاہ چیخ کر بولا، میری بیٹی پر میں اپنا تمام خزانہ کو قربان کرنے کو تیار ہوں۔ اجنبی نے کہا، ٹھیک ہے، تم تالاب میں جاؤ اور اس کا پانی تمام چیزوں پر چھڑکو جو تمہارے چھونے سے سونے کی بن گئی تھی، اور آئندہ سچے دل سے توبہ کرو کہ آئندہ کبھی اس طرح دولت کا لالچ نہیں کرو گے۔ بادشاہ نے سچے دل سے توبہ کی اور تالاب میں کود گیا۔ پھر اس نے پانی لا کر تمام چیزوں پر چھڑکا اور ہر چیز اپنی اصلی حالت میں آ گئی۔ شہزادی پر چھڑکا تو وہ پھر گوشت پوش کی لڑکی بن گئی۔ اس نے حیرت سے پوچھا، بابا میرے کپڑے کیسے گیلے ہو گئے؟ یہ تو خشک تھے۔ بادشاہ نے اسے گلے لگایا اور پوری بات بتائی، اور پھر باپ بیٹی نے مل کر ناشتہ کیا اور باغ میں جا کر پھولوں کی خوشبو سے لطف اٹھانے لگے۔ امید کرتی ہوں کہ آج کی کہانی آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔